للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ واحبابہ واحبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین اور سامعین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ برات کے تسلسل میں جاری رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ اس سورہ مقدسہ کی روشن آیات کی روشنی میں ہم نے پیش کیا ہے، اور آج ہم اس مطالعہ کا آغاز کریں گے سورہ برات کی آیت نمبر 42 سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی عفى اللہ عنک لما اذنت لهم، اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے کہ کچھ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہانے بنا کر اجازت مانگی جنگ پر نہ جانے کی۔ ہمیشہ یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رویوں کو بیان فرمایا ہے، شخصیات کو بیان نہیں فرمایا، اور جن رویوں کے اندر سچائی ہے اللہ نے ان کی حرمت کو بیان فرمایا، ان کے تقدس کو بیان فرمایا، اور ان رویوں کو اسوہ کی روشنی میں بیان فرمایا کہ یہ رویے اپناؤ گے تو اللہ کی رضا پاؤ گے، اور کچھ رویے ایسے ہیں کہ بظاہر وہ بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان رویوں کے اندر بہت بڑا کھوٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نشاندہی کر دی ہے حضرت انسان کو رویوں کے تسلسل میں، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی اگر تمہارا تن من صاف ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو تمہاری ہر سانس عظمتوں کا معیار ہے، اور ہر طرز عمل نیکی کا تسلسل ہے، اور ہر حرکت برکت کا باعث ہے، اور اگر من کے اندر پلیدی ہے تو خواہ آپ جہاں مرضی نمازیں پڑھیں، تو من کی پلیدی جو ہے، منافقت جو ہے، یہ کبھی بھی کسی عمل کو پذیرائی کی صورت میں نہیں مل سکتی۔ تو منافقین نے یہ بہانہ بنایا، دراصل یہ ایک اپنا زندگی کا معاملہ ہے۔ منافق جو ہے کبھی خیر سے وابستہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذہنی جوڑ توڑ میں، اپنے خیالات کی دنیا میں اور اپنی کلیورنسی اور چالاکی میں خود کو بڑا فن خاں سمجھتا ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی گرفت فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو بے ایمان کہا ہے، شیطان کہا ہے، طغیان کہا ہے، سرکش کہا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ الامان والحفیظ۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کے رویے ہوں گے انسان کے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی طرح ہی مد مقابل آئے گا،
اگر کسی کے من میں سچائی کا نور موجود ہے تو ایک کھجور کی گٹھلی بھی وہ اگر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے پہاڑوں کے حجم کے مطابق نیکیاں عطا فرمائے گا اور سونے کے پہاڑ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے من کے اندر صرف اللہ کی رضا کا نور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حرمت تھی۔ اور جن لوگوں کے من پلید ہیں، منافق کے اندر 4 چیزیں براہ راست اس کی شناخت ہیں۔ منافق وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور بخیل ہوتا ہے، کبھی اس سے خیر کی توقع کسی کو نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی مستی میں اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ دوسرے آدمی جو ہیں، عام آدمی، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا پارسا آدمی ہے، لیکن یہ من کا پلید جو ہے یہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں ان لوگوں کو کیا پتہ۔ لیکن علیم بذات الصدور کی نگاہ کے سامنے، انہو سمیع البصیر کی آنکھ کے سامنے کون سی شاید چھپ سکتی ہے؟ جو مرضی کچھ کر لے۔ تو ان منافقین نے بہانہ بنایا کہ شدت کی گرمی ہے، ہم عورتوں کے رسیہ ہیں، وہاں سلطنت روما کی گوری رنگت کی عورتیں ہوں گی، ہم مبتلا ہو جائیں گے، فلاں 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 فلاں، تو ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ طرح طرح کے بہانے بنائے، میں اس کی تفصیل پہلے گزارش کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سادہ عظمت میں اجازت دے دی۔ ان کے من میں چھپی ہوئی پلیدی کا علم ہے نبی علیہ السلام کی ذات کو، لیکن چونکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ننگا ہو، یہ ہر جگہ دھوکہ نہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریا دلی نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کو اجازت ملے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تاکہ آپ پر واضح ہو جاتے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، سچے الگ ہو جاتے اور جھوٹے الگ ہو جاتے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں اجازت نہ دیتے تو یقیناً وہ بھٹک جاتے، جہاد پر جانے سے انکار کر دیتے اور ان کے من کی پلیدی ظاہر ہو جاتی۔ آئندہ ایک احتیاط کی صورت میسر آ جاتی اسلام والوں کو کہ ان سے بچنا ہے۔ تو ناظرین کرام، منافقین کی یہ صورت ہے کہ وہ بہانے باز ہوتا ہے اور مد مقابل کو سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہے، حالانکہ وہ خود پاگل ہوا کرتا ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جن کے من میں تیری چاہتوں کا نور موجود ہے وہ کبھی اجازت نہیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے سنگین حالات میں صاحبان ایمان، اور قرآن کریم نے اس حرمت کو بیان فرمایا ہے، صاحبان ایمان کا جو مرتبہ ہے وفا کی عظمت میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اکبر! یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کی حرمت کی بابت سورہ احزاب کے اندر کہ میرے محبوب جب جنگ بھڑکتی ہے، حالانکہ جان کے بچاؤ کے لیے ہر فطرت کے اندر احساس تو موجود ہے، لیکن تیرے چاہنے والوں کی مستی، سبحان اللہ میرے حبیب فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ کیسے مبارک لوگ ہیں، یہ تو مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے لیے منتیں مانتے ہیں اور خدا سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی ایسا بھی ہوا؟ ہاں، اس کائنات کے صفحات کرتاز پر یہ کردار ملتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر جانثاری کے لیے یہ اختیار انہوں نے رویہ اختیار فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اللہ تعالیٰ نے محبت بھری آواز میں فرمایا کہ میرے حبیب
کچھ لوگوں کی منتوں کو ہم نے قبول فرما کے انہیں جامع شہادت کی نعمت عطا فرمائی، مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ اس انتظار میں ہیں یعنی کچھ موت طلب کرتے تھے اور اس موت کے طلب کے پیچھے جو داعیہ بیدار تھا، جذبہ بیدار تھا، وہ اللہ کی رضا تھی، دین کی اقامت کے لیے کردار دینا تھا کہ ہماری جانیں چلی جاتی ہیں تو چلی جائیں، رسول اللہ کے دین کی حرمت کی بحالی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ تو جب امت کے اندر اس طرح کا تصور اور ذوق مجزن ہو تو پھر نہ کوئی بدر میں مار کھاتا ہے اور نہ ہی کہیں جناب والا تبوک کے اندر کہیں کوئی ہزیمت ہوتی ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اس یقین کے ساتھ تو آؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح کے حالات سے وابستہ ہے، اس کی رحمت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرب تقسیم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ کیسے کمال کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ ہاں، اس سے پیچھے ایک جملہ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب لشکروں کی بہتات دیکھی کفار کی، اب چاہیے تو تھا کہ اہل ایمان خوف زدہ ہو جاتے، مالی طاقت میں بھی وہ کمزور ہیں، افرادی قوت میں بھی کمزور ہیں، لیکن عشق کی دنیا کے وہ تاجدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عشق کی حرمت کو قرآن کریم کی آیات کی روشن حقیقتوں میں بیان فرما کے ایک لازوال نعمت عطا فرما دی ہے۔ جب تک قرآن رہے گا ان کے فرتے جذبات کی پذیرائی کائنات کے باسی کرتے رہیں گے، پھر انہیں ایمان ملتا رہے گا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب لشکروں کے غول دیکھتے ہیں صاحبان ایمان، قَالُوا هَذَا، تو اچھل کر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی عظمت ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا کہ تمہارے سامنے لوگوں نے آنا ہے۔ کفار کے غول در غور، گروہ در گروہ، فوج در فوج لوگوں نے آنا ہے۔ وَرَسُولَ، اس کے رسول، اللہ اس کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ ایسا ہو کر رہنا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر وہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنا وعدہ سچ کر دیا اور اس کے رسول نے بھی، کہ یہ مد مقابل لوگ آ گئے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ وہ شان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے ان الفاظ قرآنی پر جتنا حسب استطاعت غور کریں گے تو ہر احساس میں ایک تمنا کی لہر اٹھے گی کہ پروردگار عالم، موت سے تو ہر شخص بچتا ہے، اور لیکن یہ موت کو گلے لگانے کے لیے بےتاب ہیں۔ آخر وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ موت بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا۔ جب مد مقابل دشمنوں کے لشکر آئے، بھرپور طریقے سے آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ عادتاً یہ خوف زدہ ہو جاتے، تھوڑے تھے، مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، افرادی قوت میں بھی تھوڑے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، جو ہی یہ دشمنان اسلام کے لشکروں کو تکتے ہیں تو ان کی روحیں مچلنا شروع کر دیتی ہیں خوشی سے، ان کے ایمان میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ رقص کنا ہو جاتے ہیں ان کے فرتے جذبات، کہ آہا وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا تھا، اور ہم اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے اپنی جبین نیاز کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کا جوش تمنا اور بڑھتا ہے، ان کا ذوق شہادت اور بڑھتا ہے۔ وَتَسْلِيمًا، یعنی یہ کود کر جانے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا کائنات کے کامل صاحب ایمان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا کیا، سچ کر دکھایا۔ عَلَىٰ مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کیا وعدہ تھا؟ اے اللہ ہم تیرے ہیں، بس تیرے محبوب کے غلام ہیں، بس
تیرے دین کی حرمت کے لیے ہمارا تن من دن مال جان اولاد ہر شے قربان ہے، تو پھر وہ سوچتے نہیں ہیں بلکہ اس عظمت کو، اس موت کو اور اپنے اس نقصان کو وہ شان سمجھتے ہیں۔ وما زادہم الا ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وتسلیما، اور فرما برداری کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ وقت آئے کہ ہم اللہ کے حضور اپنا کیا ہوا پیار کا وعدہ نبھائیں۔ رجال من المومنین رجال، کمال کے ہیں وہ مرد۔ یہاں یہ بات ایک لطیف نقطہ عرض کرتا جاؤں، یہ رجال رجل کی جمع ہے اور اس پر تنوین ہے۔ تنوین عظمت معنی کو بیان کرتی ہے اور کبھی قلت معنی کو بھی بیان کرتی ہے، لیکن چونکہ اب یہ موصوف ہیں صفت ایمان کی عظمت میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معنی عظمت میں ان کی حرمت کو بیان فرمایا رجال، مرد صرف وہی ہیں، مرد صرف وہی ہیں جو میدان میں کھڑے ہیں۔ صاحبان عظمت وہی نفوس قدسیہ ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت میں میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کے فرتے جذبات رقص کنا ہیں کہ وہ وقت آئے کہ حسن یار کی حرمت پر ہمارے وجودوں کے ٹوٹے ہو جائیں، ہماری اولادیں ذبح ہو جائیں، ہمارا مال جو ہے وہ لگ جائے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مرد ہیں، جو میدان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحبان ایمان۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اور انہوں نے اللہ کا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو منتے مانا کرتے تھے کہ اللہ وہ وقت جلدی لا کہ ہم اپنی گردنوں کے نذرانے تیرے حضور پیش کریں، تیرے حضور عظمت میں آئیں تو ہمارے جسموں سے خون کے دھارے پھوٹتے ہوئے ہوں، اور ہمارے کٹے پھٹے جسم ٹکڑے ٹکڑے تیرے حضور جب تو بلائے تو ہم اس حیثیت سے تیرے حضور عظمت میں آئیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تیرا کلمہ حق جو ہے یہ بلند و بالا ہو جائے، اعلائے کلمۃ الحق ہو جائے۔ فمنہم من قضی نحبہ، کچھ لوگوں کی منتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری کر دیں۔ ومنہم من ینتظر، اور ابھی کوئی راہ اختیار، کوئی انتظار کر رہا ہے کہ میری باری کب آنے والی ہے، میرا اثاثہ حیات اللہ کی بارگاہ میں کب پیش ہونے والا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ اکبر، وہ اپنے وعدے کی حرمت سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بدلے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم عظمت وفا میں اتنے آگے آ گئے ہو، پیار کی دنیا میں اتنے سرشار ہو گئے ہو کہ تمہیں نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ اپنی پرواہ، نہ کائنات کی پرواہ، نہ زندگی کے ارمان تمہارے سامنے، نہ خواہشات، حالانکہ یہ ساری چیزیں تمہارا ایک حق تھیں، تم نے ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر نعرہ مستانہ لگایا اور میرے حضور عظمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو پھر یاد رکھو اگر تم وفادار ہو تو ہم بھی دلدار ہیں، تم وفادار ہو تو ہم بھی دلدار ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جزاؤں کے سارے دروازے ان سچوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر پورا اترنا بہت بڑی حرمت حضرت انسان کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ ان کے اس صدق کے بدلے جو انہوں نے سچ کر دکھائے اپنے وعدے، اللہ ان کو بہتر جزا دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اس کی یہ شان ہے جو منافق ہیں، جو منافق ہیں، جن کے من پلیت ہیں، جو من سے رسول اللہ کو پیار نہیں کرتے، من سے دین کی حرمت کا احترام نہیں کرتے، من سے لا الہ الا اللہ کا یقین نہیں کرتے، تو پھر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، یہ اللہ کے سچے وعدے، ان کے من پلیت تھے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ لوٹا دیا، جاؤ بھاگ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، نہ میرے محبوب کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔
دین حق کی حرمت کے لیے میں، میری تائید، میری رحمت، میرا فضل، میرا احسان، میرا جود، میرا کرم، میری عطا، میری سخا، میری عنایت کافی ہے، میں جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ کا سپاہی بنا دوں گا اور دین حق کا غلبہ ہو جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو احسان جتلاتے ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ان کے غصے کی حالت میں واپس لوٹا دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ اس قتال میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی کفایت کرتا رہا۔ اور سورہ انفال کے اندر اس کے تصور میں اس عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب یاد کرو اور ان کو یاد دلاؤ وہ عظمت، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، یاد کرو اس وقت جب ہم نے بدر میں وحی فرمائی ملائکہ سے۔ کیا وحی تھی؟ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اے فرشتوں تم تسبیح کناہ ہو، تسبیح خوانی کر رہے ہو، میرا محبوب اور اس کے غلام بدر کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اندر، رمضان المبارک کا ماحول ہے، شدت کی گرمی کے اندر وہ کھڑے ہیں دین حق کے غلبہ کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، اور تم یہاں تسبیح میں مصروف ہو۔ چھوڑو یہ سب کچھ، جاؤ اور صف بستہ ہو جاؤ، نشان زدہ ہو جاؤ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جاؤ اور ان کے سپاہی بن کر لڑو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور جس وقت فرشتے اپنی اطاعت شاری کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرا بھی محبوب ہے، میں بھی اس کے ساتھ، میں بھی اس عظمت کے میں اپنی قدرت کا اظہار کروں گا، اور میں لا شریک ہو کے ان غزوات کے اندر اپنی رحمت کو شریک فرماؤں گا۔ صرف تمہاری ذمہ داری ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم نے صاحبان ایمان کے پہلوؤں کے قریب ہو جانا ہے اور وہاں جا کر میری عظمت کا ذکر کرنا ہے۔ میری عظمت کے ذکر میں یہ کمال ہے کہ ان کے دل زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور یہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑیں گے اور بڑی عظمت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کی طرف ہوں گا۔ بنتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی طرف ہے یا غلاموں کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہے۔ لیکن خدا ذوالجلال کے قرآن پر قربان جائیں، بات بڑی کھول دی کہ فرشتوں تم میرا ذکر کرو گے صاحبان ایمان کے پہلوؤں کے قریب تو ان کے دل میں قوت آ جائے گی۔ سألقی فی قلوب الذین، میں دوسری طرف جا کر کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا، مسلمانوں کا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور وجاہت کا، کہ اگر تم نے حماقت کی تو انجام بڑا برا ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوی طاقت کے ساتھ تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ تو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اور میرا اپنا معاملہ ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، جو میرے محبوب کے مد مقابل آیا اب وہ کسی احترام کے قابل نہیں ہے، خواہ وہ کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہے۔ ایسا کرو چونکہ اب میرے محبوب کے مد مقابل آ گئے، اس کا انگ انگ زخمی کر دو، جوڑ جوڑ اس کا ہلا دو۔ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کو بھی مارو اور جہاں جہاں چوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے، درد زیادہ محسوس ہوتا ہے، ان اعضاء پر پہلے ضربیں لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آ گئے، اللہ کے دین کی حرمت کے سامنے مد مقابل آ گئے طاقت بن کر۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، تو اسی کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رسول کے مد مقابل آ جایا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کفار مکہ کی یہ ساری صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوٹے نامراد تو اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دباتے تھے کہ ہم خلاف توقع مات کھا گئے۔ ان کو نہیں نہ پتہ کہ جدھر محبوب ہوں خدائے ذوالجلال کی تائید ادھر ہوتی ہے، جدھر ایمان ہو اللہ کا فضل ادھر ہوتا ہے۔
وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ نے کافی، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کفایت فرماتا رہا اس جنگ کے اندر۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب قوت والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کل شیء قدیر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیوں سے دوچار کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نقشہ بیان فرمایا ہے، جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ، اپنے مضبوط قلعوں کے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رعب ڈال دیا تھا قتل کا، کہ تم قتل بھی کیے جاؤ گے اور قیدی بھی بنائے جاؤ گے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ فرمایا ہے میرے محبوب کے چاہنے والو، ہم نے ان کی ملکیتی زمینوں کو تمہاری ملکیت میں دیا، اور ان کے مکان، ان کے مال، ان کے اسباب، سب کچھ کا تمہیں مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک تو تم اس پر گئے نہیں ہو، لیکن تمہاری حمیت اور داغ ہم نے ان کے دلوں میں اس انداز میں ڈال دی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بڑے واشگاف اور سادے الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ اے ایمان والو، میری رحمت، میرا فضل، میری تائید اور میری عنایت تو تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس طرح آؤ نا جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آئے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی اگر اسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر ترازو کیا جائے تو حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا۔ آج ہر شخص اپنے حق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر اسے دلیل پوچھی جائے تو وہ اپنے خیال کی دنیا میں کھو کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، لہذا میرے اس تعلق کی عظمت کی وجہ سے ہی میں حق پر ہوں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، میدان لگے اور میدان لگنے کے بعد دکھاؤ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہے، کوئی چیز نہیں بدلی، صرف ہم بدلے ہیں، ہمارے مزاج بدلے ہیں۔ ہم نے تن آسانی کو اور مصنوعی طویلات کو اپنا ذوق بنایا ہوا ہے، تو پھر ہم منزل کی طرف کیسے جا پائیں گے؟ منزل کے لیے جدوجہد ضروری ہے، ریاضت ضروری ہے، اہتمام ضروری ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی تائید ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاصا تعلق ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دو طبقات کو بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ان کے من پلیت ہیں۔ اگر پرکھ نہ ہو تو پھر ایسے حالات میں ان کو پرکھو، پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور فرمایا کمال کے ہیں بندے وہ لوگ محبوب جو آپ کو دل سے چاہتے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، انہوں نے زندگی میں کبھی بھی، بڑی بات ہے، کبھی بھی اجازت نہیں مانگی، آپ خود ان کو اجازت دیتے ہیں اور پھر اس اجازت کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ کوئی بھی صاحب وفا، صاحب ایمان آپ سے ایسے سنگین حالات میں اجازت نہیں مانگتا، وہ تو لڑ جاتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں اور اپنی اولادوں کے ذریعے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے من میں تقوی کا نور ہے، تیری چاہتوں کے علاوہ ان کی زندگی کوئی نہیں ہے، تیرے پیار کے علاوہ ان کی خواہش ہی کوئی نہیں، تیری غلامی کے علاوہ ان کی منزل ہی کوئی نہیں ہے، تیری چاہتوں کے علاوہ ان کا تصور حیات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے جو تیرے ساتھ وفادار ہوں اور وہ پریشان ہوں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا فضل اور احسان ان کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان لوگوں کی
حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب یتسللون منکم العبادہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے غلاموں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بڑی عجیب کیفیت ہے محبوب، جب تیری بزم حسن میں بیٹھتے ہیں تو پھر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ انہوں نے تو زندگی کے عام حالات میں کبھی آپ سے اجازت نہیں لی، یہ تو سنگین حالات ہیں، یہ کیسے بہانہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے من میں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کا نور ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو اپنے پاک کلام کے تقدس میں یہ بیان فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن تو فقط وہی ہے جب وہ قول کرتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بلایا جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں تکتا، سوچتا نہیں کرنا کیا ہے، اسی وقت بھاگ کر آ جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول جو فرمائیں ہم اس کو سنیں اور اطاعت کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں فلاح جن کا نصیب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حبیب جس نے بھی آپ کی غلامی کو اختیار کیا اور اللہ سے ڈرا اور اللہ کے تقوی کو اختیار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، جن کی زندگی بامقصد ہے، جن کا طرز ذوق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور مقام پر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر، اللہ اکبر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو خالصتاً اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا، میرے حبیب جب بھی تیری بزم حسن سجتی ہے تو اس میں یہ عین تمنا بن کر تیری چاہتوں میں ڈوب جاتے ہیں، یہ خود میں رہتے ہی نہیں ہیں، یہ کسی اور کائنات میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کی واپسی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ لَّمْ يَذْهَبُوا، یہ اٹھ کر جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، کبھی خواہش ہی نہیں کرتے اٹھنے کی۔ حتیٰ یستأذنوا، یہاں تک کہ ان کو اجازت آپ اپنی جناب سے دو۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر فاذا استأذنوک، اللہ اکبر۔ محبوب تیری بزم حسن میں آنے والا خیرات لیے بغیر چلا جائے تو یہ میری حرمت الوہیت کے خلاف ہے۔ اے اللہ کرتے کیا ہو؟ فرمایا محبوب جب کوئی آئے اس ذوق کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، تو پل دو پل ہی بیٹھے، لیکن چاہتوں میں جب ڈوب جاتا ہے تو پھر ہم اپنی رحمت کا رخ اس طرف کر دیتے ہیں اور اس پر درود پڑھتے ہیں اور اس حد تک اس پر شفقت فرماتے ہیں۔ میرے حبیب ہم چاہتے ہیں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت تو دو ان کو لیکن خالی نہ بھیجو۔ اے اللہ کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ ایسا کرو ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی خیرات ہی مانگ لو۔ تو یہ کیسے ہو جائے کہ کوئی شخص دربار رسالت میں آئے اور پھر وہ بخشا نہ جائے؟ یہ مزاج الوہیت کے ہی خلاف ہے، مرتبہ نبوت کے ہی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کی پذیرائی بیان فرمائی ہے جو من کے سچے ہیں، اور جن کے من میں پلیدی ہے وہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ جائیں اور امام کعبہ بھی بن جائیں، بیت المعمور کی حرمتوں تک جا پہنچیں، تو اللہ کے حضور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی مقام ہے۔ مقام کیا ہے جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو ہی معیار قرار دیا ہے۔ کائنات کے جس شخص کے من کے اندر جتنی رونق محبت مصطفیٰ ہوگی اتنا اس کا مرتبہ اللہ بڑھا دے گا، اور جتنی کم ہوگی وہ اس مرتبے کے اعتبار سے ہی چلے گا۔ تو اس لیے ساری کائنات سے بڑھ کر، اپنی جان مال اولاد اور اپنی ہر حقیقت سے بڑھ کر
جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہو جاتے اور ان سے محبت نہیں کر لیتے، تب تک ہمیں ایمان کی سند نہیں ملے گی، تب تک ہمارے اعمال میں کوئی قبولیت کی صورت نہیں ہے، تب تک ہمارے اخلاقوں اور ہمارے رویوں میں کبھی پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ محبوب جو حضور عظمت رحمت میں ادب و نیاز سے بیٹھتے ہیں اور تیری بارگاہ ناز کے اندر اونچی آواز بولنے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو میرے حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرے ادب والوں کو ہم محروم رکھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ بلند بخت لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے نور کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ برات نے بڑی ساری حقیقتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور آج بھی قرآن شفاف آئینہ ہے۔ ہم اپنے رویوں کو قرآن پاک پر پرکھ لیں، جن رویوں کی ادائیگی پر قرآن کا نور متبسم ہو جاتا ہے اور قرآن کی تصدیق اور تائید مل جاتی ہے، تو وہ رویے آج بھی قدر والے ہیں۔ قیامت تک ان کا احترام وہی ہے جو پہلے رویوں کا احترام تھا۔ لیکن جو رویے ہم اپنی منمانیوں سے اختیار کرتے ہیں اور پھر اس پر بہت بڑی توقع لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، بھئی ہماری ذاتی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو ہم منمانیاں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے حبیب وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ جو تیرے چاہتوں میں ڈوب جائے وہ مرضی نہیں کرتا، وہ تیری مرضی میں ڈوب جاتا ہے، تیری رضا کے نور میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ تیری چاہتوں کے بعد پھر کسی اور چاہت کا تقدس کسی اور حالات سے وہ دو چور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کے لیے شایع نشان نہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کوئی کرے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، اپنی مرضیاں چھوڑ دو۔ اور سورہ حجرات کے اندر بھی اسی چیز کو ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی باتیں منواؤ تو پھر ذرا نتائج بھگتنے کے لیے بھی تم آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اگر وہ معاملات میں تم یہ کہو کہ رسول ہماری بات پر ہی چلیں، تمہاری اطاعت کریں، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی بڑا بڑا کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لعنتم، یقیناً تم مشقت میں ڈال دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری مرضی کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ تم نے کہاں تک کیا کچھ چاہا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ رسول جو چاہتے ہیں وہ نتیجہ خیز حقیقت ہے، وہ برابر عظمت ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی محبت کو ایمان کی روشنی میں محبوب کر دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور حسن رسالت کی رعنائیوں سے تمہارے دلوں کو روشن کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ وقرّ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے دل کی دھڑکنوں کے اندر یہ ایک احساس رکھ دیا گیا ہے کہ مزاج یار کے علاوہ دل میں کسی اور وسوسے کا گزر ہی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، فرمایا یہ اس وقت اللہ کے اس فضل اور نعمت کے حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو رشد والے ہیں، جو ہدایت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بڑی صاف صاف باتیں ہیں قرآن کریم کی۔ میں تو ابھی آیات کے ہی اس پورے سینیریو کو میں بیان کر رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی قصہ کہانی شروع نہیں کی، تو انشاءاللہ حسب حال وہ گفتگو بھی ضرور ہوگی، لیکن روشن آیات جو بیان کر رہی ہیں وہی حقیقت ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی مرضیاں چھوڑ کر رسول اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر وما علینا الا البلاغ المبین۔